کہ ملا عبد الرحمن جامی بڑے عاشق رسول تھے حضرت، تو آپ جو ہے نا حج کے لیے تشریف لے گئے مدینہ طیبہ، حاضر خدمت ہوئے. تو جب آپ گئے، جو آپ کے شہر کے علماء تھے، مشائخ تھے، عام تھے، خاص تھے، وہ آپ کو روانہ کرنے کے لیے آئے. تو جب ملا عبد الرحمن جامی گئے نا مدینہ پاک، تو آپ کی اتنی بڑی داڑھی تھی، داڑھی مبارک نا، بڑی داڑھی تھی آپ کی، اتنی بڑی داڑھی. تو جب آپ مدینہ پاک سے واپس آئے تو داڑھی چھوٹی رہ گئی ہوئی تھی. اب ظاہر ہے وہ سارے مشائخ، آپ کے شہر کے علماء سارے زیارت کے لیے حاضر ہوئے کہ ملا عبد الرحمن جامی محبوب کی بارگاہ سے حاضری لگوا کے آئے، تو چلو کچھ جا کے ہم بھی عبد الرحمن جامی سے فیض لیتے ہیں. تو جب وہ سارے حاضر ہوئے نا، تو آ کے کیا دیکھا کہ ملا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ چھوٹی ہو گئی. لوگوں نے کہا بھائی یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ نے فرمایا کیوں کیا ہوا؟ حضرت جب آپ گئے تھے تو ریش مبارک داڑھی اتنی بڑی تھی، تو یہ آپ کیا کر کے آئے ہیں؟ مدینہ پاک گئے ہیں تو داڑھی چھوٹی کروائے ہیں. فرمایا اصل میں بات یہ ہے کہ میں حضور نبی علیہ السلام کے مزار مبارک پہ نا اپنی داڑھی سے جھاڑو دیتا رہا ہوں. میں حضور نبی علیہ السلام کے مزار مبارک پہ اپنی داڑھی سے صفائی کرتا رہا، حضور کے روضہ انور کو، حضور کے مزار مبارک. وہ صفائی کرتے کہ الفت مدینے سے یوں ہی نہیں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. ہمیں تو مدینہ پاک سے اس لیے پیار ہے، وہ ہمارے حضور کا شہر ہے، ہمارے محبوب علیہ السلام کا شہر ہے. نہیں تو جب حضور نہیں تھے تو حضرت بلال بھی مدینہ چھوڑ گئے، کیونکہ ان کا معاملہ کچھ اور تھا، ہمارا کچھ اور ہے. وہ جب حضرت نبی علیہ السلام نے پردہ وصال ہو گیا تو حضرت بلال سامان باندھ کے شام کی طرف روانہ ہو گئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ روکنے آئے، اور آ کے آپ نے روکا بھی. آپ نے فرمایا بلال مدینہ نہ چھوڑو. تو آپ رو پڑے اور آپ نے فرمایا اے ابوبکر، اگر تو اپنے لیے خریدا تھا تو روک لو، میں رک جاتا ہوں، لیکن اگر نبی علیہ السلام کے لیے خریدا تھا تو پھر مجھے جانے دو. آپ نے پوچھا وہ کیوں؟ تو حضرت ابوبکر عرض کرتے ہیں حضور کے بغیر بلال کا مدینہ کی گلیوں میں گزارا نہیں ہے. ہاں یہ عشق ہے. حضرت عبداللہ بن زید انصاری صحابی تھے، یہ بھی نبی علیہ السلام، اور یہ کھیتی باڑی کرتے تھے. جب نبی علیہ السلام کا وصال ہوا تو یہ اپنے کھیت میں ہل چلا رہے تھے، اور یہ مستجاب الدعوات صحابی تھے. وہ صحابی جن کی ہر دعا مقبول تھی، ہر دعا ان کی قبول ہوتی تھی اللہ کی. یہ اس قدر جلیل القدر اور بلند شان کے حامل صحابی تھے، ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی. یہ اپنے کھیت میں نا ہل چلا رہے تھے تو حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا. تو ایک صحابی بھاگتے ہوئے نا ان کے پاس آئے، ان کو یہ خبر سنانے کے لیے، اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ آپ یہاں ہل چلا رہے ہیں اور وہاں قیامت صغریٰ برپا ہے. ہم نے فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حضور نبی علیہ السلام نے رخ انور چھپا دیا. تو پہلے تو یقین نہیں ہوا، تم سچ کہہ رہے ہو؟ ان کا میں سچ کہہ. گئے نہیں نبی علیہ السلام کی بارگاہ، وہاں ہی ہاتھ کھڑے کر دی، یا اللہ جو محبوب نہیں رہے تیرا اکھاں دا کی کرنا ہے، جو محبوب نہیں رہے تیرا اکھاں دا کی کرنا ہے. اکھاں ایسے ہی سن کہہ دینا تیرے محبوب نو ویکھنے سے. حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے محبت الہی میں بلخ کی بادشاہی چھوڑی تھی. عظمتیں تو ہیں نا حضرت، اور حضرت نے بہت بڑا امتحان دیا. اور آج ہمارے ایمان کے ذوق کا یہ عالم ہے کہ ہم 10 روپے بھی چھوڑنے کو تیار نہیں. حقیقت ہے. اور پھر یہاں تک ہماری گندگی بڑھ گئی، لالچ اتنا غالب آیا، دنیا کی محبت نے ہمیں خدا سے اتنا دور کر دیا کہ جو اب حالات ہیں وہ آپ کے سامنے. اب بازاروں میں دودھ نہیں، کیمیکل. حالانکہ کبھی پانی ڈالنا بھی مایوس سمجھا جاتا تھا، لیکن حضرت اب تو میں کہتا ہوں پانی